طرف سے یقین دہانی دلانا چاہتا ہوں کہ جو فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈس ایکٹ 2006 کا ہے وہ اسٹیٹ میں لاگو ہوا، جیسے باقی اسٹیٹس میں ہوا ویسے یہاں پہ ہوا. یہاں تک فوڈ سیفٹی ایکٹ کی بات آپ نے کی، لیکن آج بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انکورڈ چیزیں بیچی جا رہی ہیں مارکیٹ میں، مسالہ جات جو ہے ابھی بھی سڑکوں پہ بیچے جاتے ہیں. آپ کر کیا رہے ہیں؟ میں آپ کو اس بات میں بتا دوں کہ ایک مسالہ بیچنے والوں کا ایک گروپ ہے جو بیرون ریاست سے باہر سے آتا ہے. یہاں پہ بٹمالو اور بس اڈوں امیرا قدل پہ ہے. امیرا قدل میں تو اتنے نہیں ہیں، لیکن بس اڈوں کے آس پاس اتواجن میں اور بٹمالو میں پائے جاتے ہیں. لیکن ان کو ہم جب بھی ٹیم لے کے جاتے ہیں وہ ڈسٹرائے کر کے آتے ہیں، ان کی وہ کنفسکیٹ کر کے آتے ہیں. 4 دن بعد دے آر اگین دیئر. اور اتنا نقصان کیا ہے ہم نے، ان مسالوں کو ضائع کیا ہوا ہے. ٹنوں میں آج کی ڈیٹ میں ہم نے مسالہ پھینکا ہوا ہے. آپ نے اب سرنڈر کر لیا؟ نہیں، ہماری ٹیمیں پھر بھی رہیں گے اور آپ بھی کچھ نہیں کریں. اب ہماری ٹیمیں کیا کر رہی ہیں کہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا، گورنمنٹ نے ہم کو اب میجسٹریل پاورز کے 2 آفیسر ساتھ دیے ہیں. پولیس کا عملہ رہتا ہے، اور اگر ایسے لوگ ہوں جو ایسی بزنس میں انوالو رہیں گے ان کو آن دا اسپاٹ پولیس کی حراست میں لیا جائے گا. جہاں تک چکن میکسیمم یوز لوگ کرتے ہیں یہاں پہ چکن کا، تو کیا آپ کہتے ہیں کہ چکن یہاں پہ جو ہے وہ سٹینڈرڈ ہے اور وہ کنزمپشن کے لیے سیف ہے؟ دیکھیے، چکن ہم نے کہا کہ جو برائلر چکن ہے، کیونکہ یہ چکن جو ہے 45 دنوں میں 1.5 kg کا ہو جاتا ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں وہ ویٹرنری ڈپارٹمنٹ جو ہمارا ہے، ڈائریکٹر ویٹرنری جو ہے ہمارے اینیمل ہسبنڈری کشمیر، ان سے آپ یہ سوال کریں. لیکن آپ سے کیوں نہیں کریں؟ کیونکہ آپ بھی سیمپل لے سکتے ہیں. فوڈ ویلیو تو بتائیے. میں آپ کو بالکل میں اسی پوائنٹ پہ آ رہا ہوں کہ ہم نے بیچ میں ایک کہا کہ لیئر برڈز جو مرغیاں ہوتی ہیں، انڈے دینے والی مرغیاں، ان کا فروخت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان کا نیوٹریشنل ویلیو بہت کم ہوتا ہے. لیکن وہ پھر بھی فروخت ہو رہے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں. آپ نے پچھلی بار ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ نہیں ہوں گے اویلیبل، لیکن آج بھی بٹمالو میں اویلیبل. دیکھیے، اس میں یہ ہے دیر آر 3 ڈپارٹمنٹس وچ آر انوالوڈ. تو ایک مرتبہ پھر سے آپ سرنڈر نہیں، بالکل سرنڈر کی بات ہی نہیں. سسٹم میں پھر سے پرابلم ہے. رفعت صاحب، میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ کھانا ہم سری نگر اور کشمیر اور جموں کے ڈویژنز پورے اسٹیٹ میں ایسا فوڈ انسپیکشن میکانزم رکھا ہوا ہے اب کہ اب تو سوال ہی نہیں ہے کہ کہیں پہ کوئی غیر معیاری چیز بیچے گا. لیکن بیچی جا رہی ہے. جہاں تک برڈز کا ہے، برائلر برڈز کا، میں نے پہلے بھی آپ سے بتایا کہ ہمارا جو عملہ ہے میونسپل کارپوریشن کا، ڈائریکٹر اینیمل ہسبنڈری کے ساتھ بھی ہم نے یہ ٹیک اپ کیا ایشو، اور کنزیومر افیئرز ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر 2 صاحبان میرے ساتھ بیٹھے اور ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے. اور ہم نے پایا کہ ڈائریکٹر اینیمل ہسبنڈری کشمیر نے بھی اسٹیٹمنٹ ہی از آن ریکارڈ کہ جو لیئر برڈس ہیں دے آر انہیلدی، دے آر ان فیکٹ ناٹ نیوٹریشن ویلیو ان کا اچھا نہیں ہوتا. تو ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، ہم لوکلی بھی ایگزامن کر رہے ہیں کہ ہم اس لیئر برڈ کا فروخت شاید بازار میں نہ ہونے دیں. اس میں اب جو ریکمنڈیشنز ہوں گی کمیٹی کی، گورنمنٹ کو جائیں گی اور گورنمنٹ جو ویو لے گا تو وہی امپلیمنٹ انشاءاللہ ہو جائے گا. تو آپ ہیلتھ آفیسر ہیں، آپ ایک ڈاکٹر ہیں، آپ چکن کھاتے ہیں کیا؟ چکن کا استعمال کرتے ہیں؟ میرا سوال سمپل. ہر ایک انسان آج کل وائٹ میٹ ہی یوز کر رہا ہے. آپ چکن کا استعمال کرتے ہیں؟ میرا سمپل سوال. بالکل. تو آپ کو کیا معلوم ہے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں؟ کیا آپ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں جو آپ نے سائنسی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے چکن میں، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ وہی کھا رہے ہیں؟ رفعت صاحب، جو ہمارے ہاں پولٹری کی پیداوار ہو رہی ہے یا جو سیل پہ ہے، اس کو لور منڈا سے لے کے اتواجن تک 2 ٹیمیں انسپیکٹ کرتی ہیں. ویٹرنری ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں. وہ ایک چیز انسپیکٹ کرتے ہیں، کیا بیمار تو نہیں ہے بس، اور کوئی چیز وہ اور کوئی چیز نمبر 2 دیکھ نہیں رہے. اب آپ اگر اس کا اینٹی مارٹم یا پوسٹ مارٹم انسپیکشن کہتے ہیں میٹ کا، وہ اینیمل ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ جو کشمیر ہے یا جموں میں اپنا یہ ہے، تو وہ لوگ اس کا یعنی کہ آپ کو خود بھی نہیں معلوم کہ آپ کیا کھا رہے ہیں، کیا ویلیو ہے اس میں؟ نہیں، میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو اپنی لیول پہ تو پتہ ہے، اور میں اپنے جو سسٹم میں جنرل پبلک ہوتی ہے ان کو بھی آگاہ کرتا ہوں تھرو نوٹسز. آپ نے دیکھی ہوں گی میونسپل کارپوریشن کی طرف سے ہم نوٹسز شائع کرتے ہیں. ہمارے کمشنر صاحب اس کو مانیٹر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک جو فوڈ آئٹم والا پرابلم ہو کہیں پہ یا کوئی انفارمیشن ہو
جو پبلک کو شیئر کرنی چاہیے وہ آپ پبلک ڈومین میں ڈالا کریں. انہوں نے ہدایت دی تھی کہ ہم فیس بک پیج بھی ایک اس میں بنائیں جس میں, کیونکہ آج کل سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس پہ ہر ایک ہوتا ہے, تو ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ اب اتنی آگاہی ہو جائے فوڈ آئٹمس کے بارے میں کہ لوگ اب اچھا کھانا کھانا شروع کریں, بیکاز جنک فوڈ سے یا انہیلدی کھانا کھانے سے آپ کو پتا ہے کافی ساری جو بیماریاں ہیں ہمارے سسٹم میں کریپ ان ہوئی ہیں. ڈائبٹیز میلیٹس دیکھیے آپ, جو ہوتا ہے کتنا بڑھ گیا ہے. تھائرائڈ آپ دیکھیے, تھائرائڈ کے کیسز کتنے ہیں. کیا آپ مانتے ہیں کہ یہ صرف یہ جو فوڈ ہیبٹس ہیں ہمارے, یا ہمیں جو فوڈ اویلیبل ہے مارکیٹ میں, کیا اسی سے ہوتا ہے؟ دیکھیے فوڈ چین سے بالکل ہو سکتی ہیں بیماریاں. آپ کسی بھی لیول کے اسپیشلسٹ گیسٹرنٹالوجسٹ سے یا کسی فزیشین سے, آپ خود بھی ایک ڈاکٹر ہیں, پبلک ہیلتھ کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں, پبلک ہیلتھ کے حوالے سے بھی ہم کہتے ہیں کہ فوڈ چین میں اگر سپوز کہیں پہ کوئی فرٹیلائزر یوز ہو رہا ہے, کہیں کوئی ایسا ٹاکسن ہے جو غیر معیاری ہے, کہیں ایز فرٹیلائزر یوز ہو رہا ہے کوئی فروٹ کی میں, یا سپوز کوئی ایسا کھانا ہے جو جہاں پہ کوئی رنگ یوز ہو رہا ہے جو نان پرمیٹڈ ہے, فوڈ کلرنگ یا اینٹی ٹاکسنس یا جو فلیورنگ ایجنٹس ہوتے ہیں, تو وہ سارے صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں اور صحت کو irreversible ڈیمیج بھی کر سکتے ہیں. آپ نے یہ کہا کہ کئی فروٹس اور ویجیٹیبل صحت کے لیے اچھے نہیں ہوں گے اگر اس میں فرٹیلائزرز کا غلط استعمال کیا ہوا ہوگا, یا وہ جو رنگ ہے اس کا غلط استعمال کیا ہوگا, جس کو سنتھیٹک کلرز بھی کہتے ہیں. کیا آپ نے کچھ سیمپلز لیے؟ ہم نے آج تک تقریباً میں کہتا ہوں پانی سے لے کے فوڈ آئٹمز تک, اب آج کی ڈیٹ میں ہم کم سے 40 اور 50 سیمپل مہینے کا سری نگر سٹی میں لیتے ہیں. تو ریزلٹ آپ کہاں دکھا رہے ہیں؟ ریزلٹس ہماری اب پبلک ڈومین میں آئیں گے, SMC ویب سائٹ پہ اب شائع ہوں گے, نیوز پیپرز پہ ہوں گے, اور اب ایک اکاؤنٹیبل اور ٹرانسپیرنٹ سسٹم کھڑا کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اور ہر ایک پبلک ڈومین میں دیکھ سکتا ہے کہ کس کھانے کا ٹیسٹ ہوا ہے, کس کھانے کا نہیں ہوا ہے. وہ ویب سائٹ پہ انفارمیشن ہم اپلوڈ کر رہے ہیں. کیسے آپ ٹیسٹ کرتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس اس طرح کا ڈھانچہ ہے کہ آپ ٹیسٹ کر پائیں گے؟ ہمارے پاس ایک پبلک اینالسٹ ہے, فوڈ اینالسٹ کشمیر ڈویژن میں, ایک ہے جموں ڈویژن میں. مینڈیٹ آپ کے پاس ہے, کیا آپ نے کبھی ضرورت نہیں سمجھی کہ SMC ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اٹانومس باڈی ہے, کیا آپ نے کبھی یہ ضرورت نہیں سمجھی کہ آپ کے پاس اپنی ایک لیب ہونی چاہیے؟ اس میں آپ کو میں بتا دوں, ہمارے پاس ایک موبائل ٹیسٹنگ فیسلٹی ہوتی ہے جو ہر ایک فوڈ سیفٹی آفیسر کے ہاتھ میں ہوتی ہے. وہ دودھ, تیل, مسالہ جات کو پرائمری ٹیسٹنگ کے لیے ہم وہیں پہ آن اسپاٹ ٹیسٹنگ کرتے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ سٹیج ہے پبلک اینالسٹ کا. دیکھیے ایک لیگل سسٹم ہوتا ہے اینڈ وی ہیو ٹو فالو اے لیگل پروسیجر. میں مان لیتا ہوں, لیکن کیا آپ محسوس کر رہے ہیں اس چیز کی کمی اپنے ایک ادارے میں؟ میں سمجھتا ہوں, دیکھیے میں آپ کو وہی کہہ رہا تھا کہ ایک رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہمارے فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈس ایکٹ میں ہے اس میں لیٹ ڈاؤن. دیکھیں رولز اینڈ ریگولیشنز تو ٹھیک ہے, لیکن لوگوں کی صحت کا معاملہ ہے, وہاں رولز اینڈ ریگولیشنز کو چینج کیا جا سکتا ہے لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے. آپ ایک لیبورٹری لگا سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ملے. اب آج آپ ایک ٹیسٹ لیتے ہیں, سیمپل لیتے ہیں, 2 مہینے کے بعد آپ کی رپورٹ آتی ہے, 2 مہینے تک تو لوگ وہ چیز کھاتے ہیں جو ان کی صحت کے لیے مضر ہے. جو ہمارے کو فرسٹ آف آل جو سیمپل دودھ کا ہو, میٹ کا ہو, سبزی کا ہو, جو آن اسپاٹ ہم کو لگتا ہے صحیح نہیں ہے کھانے کے لیے, اس کو وہیں پہ ڈسٹروائے کیا جاتا ہے. اور اگر ہمارے پاس بلک کوانٹٹی میں کوئی آئٹم ہے اس کو ہم سیمپلنگ کے لیے بیچتے ہیں, اور سیمپل اگر 15 دن میں یا ہفتے میں, وہ مینڈیٹری 15 دن اس کا ٹائم ہے لیکن ہفتے میں آ جائے, تو ہم کوشش کرتے ہیں امیڈیٹ اس کی سیل وہیں پہ پروہیبیشن جو ہوتے ہیں, پروہیبیشن آرڈرز, ایمرجنسی پروہیبیشن آرڈرز ایشو کرتے ہیں. ایک ریپڈ ٹیسٹنگ سسٹم ہوتا ہے ہمارے اپنے بیگ میں ساتھ, جو ریپڈ ٹیسٹنگ کرتے ہیں ہر ایک فوڈ آئٹم کی آن دا اسپاٹ, اور ان فوڈ آئٹمس کو اگر وہ غیر معیاری. لیکن ہم بھی کئی جگہوں پہ آپ کے ساتھ ہم نے بھی دیکھا, وزٹ کیا, لیکن کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ آن اسپاٹ آپ نے چیک کیا. کئی جگہوں پہ دودھ میں جب آپ کی ٹیمز ہمارے ساتھ تھی تو تب ہم نے آپ کو صرف اس ٹائم انوائٹ کیا جس ٹائم ہم مارکیٹ انسپیکشنز کرتے ہیں, اور ان سینیٹری کنڈیشنز اور لائسنسنگ جو پروسیس ہے اس کو پہلے وی ہیو ٹو ہیو اے لائسنسنگ پروسیس, تاکہ ہمارے پاس پتا چلے کہ ہمارے فوڈ اسٹیبلشمنٹس کتنے ہیں. تو وہ لائسنس مینڈیٹری ہوتی ہے فوڈ بزنس آپریٹر کے لیے, فوڈ بزنس کرنے کے لیے. اس کے بعد جو ہماری ٹیسٹنگ روزمرہ کی ہے, جیسے کہ آج کل حضرت بل میں دن شروع ہوئے ہیں وہاں پہ,
تو اس ہفتے ہم نے تھرسٹ رکھا ہے. آج تو آپ کریں گے کیونکہ بڑا دن ہے, سب سرکاری آفیسر جتنے بھی بڑے بڑے صاحبان ہیں ان کا ایک ویجل رہتا ہے ان 2-3 دنوں, اس کے بعد رفعت صاحب, جب سے میں نے سری نگر میونسپل کارپوریشن میں اپنا جو ہے ہیلتھ آفیسر کی پوزیشن سنبھالی, یہ تو آپ کی سیکنڈ ہماری آپ ایکسکیوزز بہت کم دے سکتے ہیں کیونکہ آپ نے حال ہی میں جوائن کیا, لیکن اس سے پہلے بھی آپ نے وہاں پہ اپنی خدمات دی ہیں. تو رفعت صاحب آپ کو وہ پیریڈ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے سری نگر میں کتنا بدلاؤ لایا, کتنے ہم نے مٹن شاپس پہ ریٹس مارے اور غیر معیاری مٹن ضائع کیا, کتنے دکانوں میں آپ آج دیکھتے ہیں کہ شیشے لگے ہوئے ہیں, میٹ وہ کہیں پہ باہر نکال کے بھی لگتے ہیں. بہت کم. لیکن میں تو اتفاق نہیں کروں گا کیونکہ آپ نے ہدایت دیے تھے کہ میٹ جو ہے کورڈ ہونا چاہیے, لیکن ایک جگہ بھی یہ جو ہے انسٹرکشنز فالو نہیں کی جاتی, ان ہدایت پہ عمل نہیں ہو رہا ہے. میں وٹنس ہوں کیونکہ میں بھی مارکیٹ میں ہوں. میں آپ کو کل مارکیٹ میں لے جاؤں گا اپنے ساتھ, آپ کو میں دعوت دوں گا ساتھ اپنے. آپ دیکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس 100% نہیں ہے تو 60-70% دکانوں پہ. کیوں نہیں ہے؟ اٹس اے پروسیس, اٹس اے پروسیس. آپ کو پتا ہے ہمارے سسٹم میں ہر ایک چیز ایک ہی دن میں نہیں ہو پاتی ہے. دیر آر سو مینی ایشوز, دیر آر سو مینی جو ہے سچویشنز وچ ارائز. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروسیس اب کسی لیکونا کا, کسی کمزوری کا, ویکنس کا نہ شکار ہو, اور ہم اس پروسیس کو اسٹیڈ فاسٹ طریقے پہ آگے لے جا کے سری نگر کو کمنگ سمر کے لیے ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن اور فوڈ ڈیسٹینیشن بنائیں. ایک سمپل سی مثال ہے, آپ کو یہ بھی معلوم ہے جو چکن ہے یا لیئر جو برڈز ہیں ان کے انٹرنل آرگنز بیچے جاتے ہیں مارکیٹ میں, خاص طور سے بٹمالو ایریا میں, اور آپ خاموش ہیں, آپ نظریں چھپائے ہوئے ہیں. ہم نے ہماری نظر سے جو بھی چیز گزرتی ہے ہماری ٹیمیں اس کو دیکھیے, ہر ایک چیز ٹی وی اور اخبار پہ نہیں آتی ہے. آپ کی نظریں تو وہاں جاتی ہیں لیکن کاروائی نہیں ہوتی. اور رفعت صاحب بھی بڑے ایشوز ہوتے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کنٹینیوسلی آپ کی ٹیمیں ساتھ رہیں اور دیکھیں کہ کہاں پہ ہم لوگ, ہماری ٹیمیں فوڈ سیفٹی آفیسرز, فوڈ سیمپلر سیمپلنگ کرتے ہیں. لیکن میں مانتا ہوں کہ امپرومنٹ کی ہمیشہ ضرورت ہے اور اسکوپ رہتی ہے امپرومنٹ کی. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے ایک بدلاؤ ویسے ہی فیل ہو رہا ہے سسٹم میں. لوگ بڑے اجاگر ہو رہے ہیں کہ فوڈ سیفٹی ایشو, لوگ بہت زیادہ کنسرنڈ ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اس طرح کی چیزیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں اور ہمارے پاس کوئی آپشن بھی نہیں. ہر کوئی تو کھانا چاہتا ہے, ہر کوئی بچے کو فروٹ دینا چاہتا ہے, لیکن اس کو نہیں معلوم کہ فروٹ میں رکھا کیا ہے. سری نگر میونسپل کارپوریشن میں شہر سری نگر کی بات کروں گا. سری نگر میں آپ سے وعدہ رہا, ہماری ساری ٹیمیں لگی ہوئی ہیں. آپ رفتہ رفتہ دیکھیں گے ایک سٹیپ وائز وے میں ہم سارے فوڈ بزنس آپریٹرز کو سارے رولز اینڈ ریگولیشنز کے اندر فوڈ بیچنے پہ مجبور کریں گے. ڈاکٹر صاحب بی آنیسٹ ٹوڈے, ہمیں یہ بتائیے کہ اگر آپ وقت پہ جاگ گئے ہوتے جب آپ پہلی ٹرم میں ہیلتھ آفیسر تھے تو آج پانی سر کے اوپر سے نہیں گزرا ہوتا. دیکھیے رفعت صاحب, ہر ایک چیز کا ایک بریک ایون پوائنٹ ہوتا ہے اور ایک سیچوریشن ہوتی ہے. یعنی کہ سر سے جو پانی اوپر چلا گیا اب آپ جا گئے, آپ مانتے ہیں, ایمانداری سے کہیں. دیکھیے رفعت صاحب, میں آپ کو ریسپانسبلٹی لینا پڑے گی کیونکہ میں بھی ایک سٹیزن ہوں. سب سے پہلے میں آپ کی قدر کرتا ہوں, آپ کی اوپینین کی, اور ایز سٹیزن, میں بھی اسی شہر کا سٹیزن ہوں. تو میری ریسپانسبلٹی کھانے کے مدعوں میں کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے, آفیشیلی بھی اور مورلی بھی. پانی پہلے ہی سر سے اوپر گیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ آپ اب کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم نے آبزرو کیا ہے کہ کئی بار کمپرومائز بھی ہوا جس کی وجہ سے ابھی تک یہ سسٹم سدھرا نہیں. فوڈ سیفٹی ایکٹ اچھے سے لاگو نہیں ہو پایا اور کئی لوگوں نے اس پہ عمل بھی نہیں کیا. آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو رفعت. تو کشمیر ایکسپریس میں آج بس اتنا ہی. آداب. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا بنگر سیمنٹ, سستا نہیں سب سے اچھا. ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام
इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। हुस्ने जाना तेरी बदौलत ही बात होती है दिलनशी मेरी। आदाब नाजरीन, मैं हूं आपकी मेजबान दोस्त सादिया रहमान और आपका मैं शबे महफिल में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूं। आइए आज के प्रोग्राम का हम आगाज करते हैं एक वजद आफरी कलाम से। तो आइए सुनते हैं एक सूफियाना कव्वाली, वो भी आलमगीर शोहरत याफ्ता फनकार नुसरत फतेह अली खां की आवाज में। मेरा पिया घर आया ओ लाल जी।
नुसरत फतेह अली खां की गायकी का अंदाज सुनने वालों के दिलों को फरहत देता है। उर्दू शेरी अदब की जान गजल है। गजल की दुनिया में मिर्जा गालिब का नाम सरे फहरिस्त है। गालिब की एक गजल, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। आइए ये कलाम सुनते हैं मुल्क के मायानाज गजल को सिंगर मोहम्मद वकील की आवाज में। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए। खूबसूरत गजल मोहम्मद वकील की दिलदोज आवाज में सुनने के बाद हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम यूं गए और यूं आए। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। भाई, फिल्मी नगमे हो या गजलें हो, इनकी अपनी मिठास होती है और सदाबहार फिल्मी नगमों की फहरिस्त में एक नगमा है, आज सोचा तो आंसू भराए। आइए ये नगमा सुनते हैं फनकारा दीपाली सुमैया की आवाज में।
नाजरीन, अभी आपने दीपाली सुमैया की खूबसूरत आवाज में एक बेहद खूबसूरत गाना सुना। और भाई, ये जो हैदराबाद है, इसका दामन भी गजल गो सिंगर से खाली नहीं है। यहाँ की एक मशहूर गजल गो सिंगर है देवी रमना। वो हमारे रूबरू होंगी और पेश करेंगी एक बहुत ही खूबसूरत गजल। तो पेश खिदमत है। शीशाए दिल